بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ میرا نام ڈاکٹر صادق علی ہے۔ میں اجتماعی اکیڈمی راولپنڈی کی طرف سے آپ لوگوں کو مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو کا جو سب سے مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جس طرح کی ہماری ایف ایم جیز کمیونٹی کے ساتھ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، ناروا سلوک ہو رہا ہے، اس کے اوپر میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں سے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اس ویڈیو کی جو مین کنٹینٹس ہے وہ یہ ہے کہ این آر ای ون کی ریزلٹ ان لوگوں نے بھی دی ہے، اس کے بارے میں ہماری کیا ہونا چاہیے، رائے کیا ہے۔ پھر دوسری بات، ان لوگوں نے جب این آر ای ریزلٹ شو کیا ہے، پھر ہماری ریسنٹلی جو ایف ایم جیز کمیونٹی کی طرف سے ایک میسو پروٹیسٹ ہوا ہے، اس کا میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ پھر ان کے بعد جو پی ایم ڈی سی کی پریس ریلیز ہوتی ہے، اس میں جو باتیں وہ بتاتے ہیں وہ کس اینگل سے آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ اور آخر میں آپ لوگوں کا آئندہ کلائے عمل کیا ہوگا، آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح جانا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آخر تک ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ سب کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بذات خود ایک ایف ایم جیز ہوں۔ میں فارن میڈیکل گریجویٹ ہوں ماشاءاللہ۔ میں نے ایم بی بی ایس، ایف سی پی ایس پارٹ 1، ابھی ایم آر سی پی تک میں گیا ہوں، لیکن الحمدللہ جدھر بھی اگزام دے کے وہ پاس ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے کہ جہاں پہ ایف ایم جیز اتنا محنت کے باوجود بھی وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، تو یہ ہمیں بہت عجیب قسم کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کمیونٹی کا حصہ نہیں ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی بھی اگزامس ہوئے ہیں، این آر ای 2000 پتہ نہیں 12 سے 13 سے لے کے آج تک جتنی بھی اگزامس ہوئے ہیں، جسٹ ایک یا دو دفعہ پی ایم سی کے علاوہ وہ سارے کے سارے 50% پہ ہوئی ہیں۔ تو 50% ایک ایسا کرائٹیریا ہے جس پہ دنیا کے بڑے بڑے اگزامز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایف ایم جیز 50% پاسنگ ریشو کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں ہم ویلڈ ہے، اس میں ہماری بات ماننی چاہیے۔ یہ ہماری ویلڈ کنسرن ہے کہ ایک بچہ پڑھتا ہے، وہ 5 سال ضائع کرتا ہے، لاکھوں روپے لگا کے آتا ہے، پھر یہاں پہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے باوجود اگر اس کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتی تو پھر سوسائڈ جیسے حالات یا اس طرح لوگ پھر کیا کریں گے؟ دے کمٹ سوسائڈ، دیر از نو ادر وے۔ کیونکہ اتنے پڑھنے کے باوجود جو انٹرسٹڈ لوگ ہے، کریم آف دا نیشن ہے، اور جتنے بھی ہاسپٹل ہے، آئی ایم ڈیم شیور کہ اس میں لوکل سے زیادہ ایف ایم جیز کام کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی بہت اچھی ہے، محنتی ہے۔ تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو نا انصافی کی ہے، اس پہ ہم سرافہ احتجاج ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 50% ان کو ہم لا کے رہیں گے۔ ہماری مطالبہ یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی نے لاسٹ جو 70% پہ لوگوں کو پاس کیا ہے، اس کو جلد از جلد واپس لے لے اور 50% اس کو لے آئے۔ تو پہلے تو یہ کہ 50% پہ پہلے اگزامس ہوئے تو ابھی کیوں نہیں؟ پھر 50% جو ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم منوا کے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اس ٹائم ریزلٹ دیکھا تو ایسے ایسے لوگ جو میں خود سمجھتا تھا کہ یار ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھے پڑھنے والے ہیں، اور ان لوگوں نے بظاہری طور پہ 18 گھنٹے 17 گھنٹے پڑھا بھی تھا، اور اس کے باوجود اس کی ریزلٹ اچھی نہیں آئی، وہ فیل ہوئے۔ تو ان کا دل دکھا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم خود بھی بہت خفا ہوئے کہ یار یہ کیا ہوا، وہ خود بھی جناب بہت زیادہ دکھ میں چلا گیا۔ تو ایسے لوگ پھر لائن سے ہٹ جاتے ہیں، جب محنت کے باوجود اس کو صلہ نہیں ملتا، وہ فروٹ نہیں ملتی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو پھر لوگ سسٹم کے اندر رہتے نہیں ہیں، وہ سسٹم سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح پی ایم ڈی سی اپنی زیادتیاں واپس لے لے، ہم ایف ایم جیز کو ڈاکٹر سمجھے۔ وی کین ڈو مور دین لوکل گریجویٹس۔ ہم لوکل گریجویٹس کے لحاظ سے کس چیز سے کم ہیں؟ لوکل گریجویٹ سے ہم کس چیز پہ کم ہیں؟ جو کام وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ محنت کر کے ڈبل ہم اس سے آگے کرتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی نیشن کے لیے کچھ کریں، اپنی کنٹری کے لیے کچھ کریں، اور اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہے، تو اس پہ ہم سراپا احتجاج ہیں اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جتنا جلدی ہو جائے پی ایم ڈی سی کو چاہیے کہ اپنی جو غلط فیصلہ ہے اس کو دوبارہ لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رزلٹ آیا اس میں یار یہ کون سا رزلٹ ہے؟ 3% رزلٹ کہاں پہ انصاف ہے؟ یہ کس دنیا میں؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، بڑے بڑے ایگزامس ہے، پلیب ہے، یو ایس ایم ایل ہے، اس میں کہاں پہ لکھا ہے؟ کیا ایک بندہ رزلٹ دے گا تو وہ 3% پہ دے گا؟ یہ تو انسان کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تو ہمارا دماغ ہی نہیں مانتا۔ تو ہم اس رزلٹ کو ٹوٹلی 100% ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم 50% کا مطالبے پہ رہیں گے۔
اور 50% لے کے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، PMDC کی نیکسٹ میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، پریس ریلیز ہوتی ہے 2 ستمبر کو، فلانا ستمبر کو، فرسٹ ویک، یہ سارے بہانے ہیں، اس کو ہمیں نہیں دیکھنا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 ستمبر کا ویٹ کریں گے، لیکن اب 2 ستمبر آنے کے بعد اگر وہ پھر سے نہ کرے تو پھر کیا ہے؟ تو بھائی دیکھیں، ایک تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یونائٹ رہے، متحد رہے، اپنے اندر جو ہے ایک یونٹی پیدا کرے۔ ہمارے بہت سارے FMGs ہیں، مطلب وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں، بیک اینڈ سے جسٹ میسج کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن وہ نکلتے نہیں ہیں۔ بھائی یہی ٹائم ہے، اگر آپ پریشر کریٹ کرتے ہیں، پریشر بلڈ کرتے ہیں، تو آپ نکلیں۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے میں نے بھی دیکھے کہ وہ اپنے سینئر کو منتیں ترلے کرتے ہیں کہ سر آئے، سر آئے۔ دیکھیں یہ ان کا کام نہیں ہے۔ جس کا ایگزام پاس ہے وہ ہے FMG، لیکن اس میں اتنا ہے نہیں کہ وہ آ جائے، کیونکہ ہر ایک انسان جو ہے اپنے لیے سوچتا ہے، بظاہری طور پہ بہت زیادہ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ دے دیں، سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے پیچھے مطلب بیک پہ سپورٹ کریں، لیکن زیادہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو میں آپ لوگوں سے خدا یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جن کے ایگزام فیل ہے اور وہ 50% پہ پاس ہونے چاہیے تھے لیکن وہ فیل قرار دیے گئے، سارے کے سارے تقریباً 1200 تک لوگ ہیں، یقین کریں 1200 لوگ اگر اس PMDC کے راستے پہ اگر وہ لوگ دیکھتے ہیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ لوگ کو پاس نہ کریں۔ جب تک ہماری اسٹرینتھ نہیں ہوگی، جب تک ہماری یونٹی نہیں ہوگی، جب تک ہماری پروٹیسٹ میں اسٹرانگنیس نہیں ہوگی، تب تک وہ نہیں مانیں گے۔ ان کو کہو گا یار، ان کو پتہ ہوگا کہ 5-6 بندے ہیں، ان کو دھکے بھی دے کے نا سائڈ پہ کر لیں گے، نہیں۔ دیکھیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، 10 15 20 30 40 تک لوگ ایسے تھے کہ وہ وہاں پہ اگر آپ ان کو کہتے کہ مہینہ رکنا ہے تو مہینہ بھی تیار دیں، لیکن وہ 40-50 بندے بیچارے کیا کریں؟ اگر اس کے ساتھ 400-500 نہیں نکلتا تو وہ کیا کرے؟ تو بھائی یہ جو ونڈو ہے، آج 18 تاریخ ہے، 18 سے لے کے 30 تک، اس پہ ہم مختلف سٹیز سے قافلے تیار کریں۔ کیا فار ایگزامپل لاہور سے کتنے لوگ آئیں گے، ان کا ریپرزنٹیٹیو بنائیں۔ یہ میں ڈاکٹر طاہر اور ڈاکٹر کفایت اللہ کو ایک ایڈوائس دے سکتا ہوں۔ پشاور سے کون لے کے آئیں گے؟ بھائی جس طرح سوابی سے، اسی طرح ڈفرینٹ سٹی سے، جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں ان کا ریپرزنٹیٹیو بنائیں، اور ان ریپرزنٹیٹیو سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے لوگ لانے تھے اور کتنے لے آئے۔ اگر ہماری بیلنس طریقے سے پروٹیسٹ ہوگی، بھائی آپ لوگ جیت جائیں گے، ہم جیت جائیں گے، یہ ہماری جیت ہے، یہ آپ لوگوں کی جیت نہیں ہے۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ 100% ہے، آپ لوگوں کی جیت ہماری جیت ہے، اور خدا نخواستہ آپ لوگوں کی ناکامی ہماری ناکامی ہے۔ تو میں ڈاکٹر طاہر، ڈاکٹر کے فائد کو اسٹرانگلی ایڈوائز دیتا ہوں، they should arrange the leaders from each and every city where they can lead FMGs, and when they reach to Islamabad, you people have to ask from them how many people they bring with us، تاکہ ہم اس کو پوچھیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ آپ یقین دعوے سے کہہ دو 200-300 بندوں کا پریشر یہ لاسٹ ٹائم برداشت نہ کر سکے، تو 1000-1200 کی تو بات کچھ ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یونٹی پہ میں اس چیز پہ غصہ بھی بہت زیادہ ہوں، یار فیل 1200 ہے، آئے ہیں 200 بھی نہیں، تو 1000 کدھر چلے گئے؟ 1000 کہاں پہ رہ گئے؟ ان 1000 کو سوچنا چاہیے کہ یار آپ لوگ کے ساتھ اگر یہ چیز ہو گئی تو جو لوگ آج فیل ہے نا، وہ 2-2 3-3 سال پیچھے چلے جائیں گے، اپنی فیوچر میں، اپنی کریئر میں آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ایک تو آپ لوگ کے ساتھ میری ایک دلی ریکویسٹ ہے، میں آرڈر تو نہیں دے سکتا، ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ خدا را اپنی فیوچر کے لیے نکلے، اپنی مستقبل کے لیے نکلے، اور یہ گھر میں بیٹھنا، ادھر ادھر جانا یہ چھوڑ دیں۔ ایک دن کا گیم ہے، build the protest, they will pressurize and definitely they will allow the student who has more than 100 they will pass۔ یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ جناب وہ جو ایگزام ہوا ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اب یار کہاں کی بات ہے؟ جو ایگزام ابھی آپ نے لیا ہے، سیم ایگزام آپ نیکسٹ ٹائم 50 پہ لا رہے ہیں، تو جو لیا ہے وہ کیوں نہیں لا رہے؟ یا تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھائی اس طرح کی چیزیں ان کو منوانی پڑے گی۔ مطلب جو ہمارے لیڈران ہیں FMGs کی طرف سے، ماشاءاللہ دے آر ورکنگ ویری ویل، وہ اپنا بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن خدارا جو لوگ نہیں نکلے وہ 2 تاریخ کو 1000 کام ہوں گے آگے پیچھے کریں۔ میں بھی بذات ہو، چاہے زندگی رہی انشاءاللہ جدھر بھی ہوں گا، میں انشاءاللہ سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ ابھی بھی اس پروٹیسٹ میں بھی میں نے ساتھ دیا ہے، HMI کی پوری کنٹریبیوشن تھی، اور انشاءاللہ اس ٹائم بھی ہم آئیں گے۔ یہاں پہ چاہے
100 बंदा हो, 80 बंदा हो, वो यहाँ पे रात के लिए भी ठहरे ना, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनको जगह भी प्रोवाइड करो, उनको रखो भी, और आप लोग के साथ शाना बशाना हम खड़े हो जाएं, और आप लोग की जो बात है वो हम उनसे मनवाएं। तो इंशाल्लाह हम स्ट्रांग रहेंगे, हम यूनाइट रहेंगे, हम अपनी बात से नहीं हटेंगे, हमारी जायज़ मुतालबा है, और इंशाल्लाह हम मनवा के रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग एनआरई स्टेप 1 देकर फेल हुए हैं, तो ठीक है, आप लोग ऐसा करें, स्ट्रेस से निकलने के लिए आप लोग साइड वाइज जो कंटेंट्स आप लोग के पास पड़े हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करें। इसमें दो फायदे हैं, एक तो आप लोगों की स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगी, स्ट्रेस कम हो जाएगी, और सबसे मेन चीज जो है, बड़ी बात वो ये है कि आप लोग जो है एट द एंड ऑफ द डे एनएलई स्टेप 2 अगर वो स्टेप 1 पास कर देते हैं, और इंशाल्लाह हम पास करके लेंगे, अगर वो पास करते हैं तो इसी कंटेंट के ऊपर आप लोगों की जो एनआरई स्टेप 2 की जो वाइवा है वो आप लोग की बिल्ड हो जाएगी। तो जो लोग एनआरई स्टेप 1 में अनफॉर्चुनेटली पीएमडीसी की जुल्म की वजह से, पीएमडीसी की नाइंसाफियों की वजह से, पीएमडीसी की हद दर्मियों की वजह से फेल हुए हैं, उनको मेरी मशवरा यह है कि यार आप लोग जो है बैक एंड पे स्टडी स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट ना करें, दिन में 2 पेजेस देखे, कुछ देखे तो आप लोग की माइंड डाइवर्ट होगी। और कुछ लोगों को मेरी एडवाइस ये भी है, खुदारा रूमर्स पे बिलीव ना करें। मुझे कल से पता नहीं 50-60 मैसेज आए, सर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये। यार हमारे लीडरान है, वो बात करेंगे, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है, हम सारे एक है तो हमारी कुछ बात बनेगी, अगर हम अलग अलग हो जाए तो हमारी कुछ बात बनेगी नहीं। तो भाई ये कुछ बातें आप लोगों से करनी थी, और इस छोटी सी वीडियो का मतलब ये है कि खुदारा अपने लिए निकले, अपने आप के लिए निकले, अपने फ्यूचर के लिए निकले, वरना अगर ये चीज आज ना हुआ ना, ये जिंदगी में नहीं होगा, और आप लोग फिर तड़पते रहेंगे, आप लोग पछताते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जब तक अपने ऊपर कुछ चीज ना आए तो इंसान को सीरियस नहीं रखता। तो जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं और वो ग्रेजुएट है भी नहीं, या जो इंटर्नशिप पे आए हैं वो भी खुदारा निकले, ये चीज साल के बाद आप लोगों पे भी आने वाली है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ 100% खड़ा हूँ, आप लोगों के साथ जितनी भी इंशाल्लाह कोशिश होगी वो मेरी तरफ से 100% होगी, और इंशाल्लाह मैं जहाँ पे भी आप लोग को मेरी हेल्प की जरूरत हो आप लोग मुझे बताया करें, वो चाहे जिस शक्ल में भी हो, मोरली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मैं सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ यार। ये एक दिन होता है, ये बार बार नहीं होता। हम एफएमजीज एक, आज मैं आप लोगों के लिए जाऊंगा, आप लोग हमारे लिए आएंगे। अगर हम आज सर है, कोई कहते हैं डॉक्टर सादिक सर, तो वो सर आप लोगों ने हमें बनाए, हम खुद सर नहीं पैदा हुए, आप लोग है तो हम सर है, आप लोग की इज्जत हम करेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। तो वही इंशाल्लाह एक तो 2 सितंबर को जो डेट उन लोगों ने दी है, तब तक वेट करते हैं, आप लोग तब तक पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, स्टडी स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह 2 सितंबर को खुदारा कुछ लोग जो अभी कराची से, मैंने कुछ लोगों को देखा है, कराची सिंध से आए थे लेकिन इधर इस्लामाबाद में बेटा बंदा नहीं निकला, तो कितनी शर्म की बात है। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो घर में बैठे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और खुद भी फेल है, उनको ये सेंस नहीं है। तो मैं भी 10 में से 2-3 बंदे ऐसे होंगे जिनकी फाइनेंशियली सपोर्ट अच्छी होगी, उनकी फैमिलीज अच्छी होगी, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम पे तो पता नहीं माँ बाप ने कहाँ कहाँ से पैसे लगाए हैं, उसने कौन कौन सी चीज जेवर की शक्ल में बेची है, जमीन की शक्ल में बेची है, हमें पढ़ाया है, अब उनको रिटर्न में हम कुछ ना दें तो ये कितनी शर्म की बात है। तो प्लीज डॉक्टर सादिक की तरफ से सबको रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग निकले, पीएमडीसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे किसी भी फोरम पे हमें जाना पड़े, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, कंपेन चलाए, फिजिकल आए, जब भी इंशाल्लाह आप लोग आएंगे डॉक्टर सादिक की फुली सपोर्ट आप लोग के साथ है, और इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ये जो रेस है, ये जो गेम है, इंशाल्लाह ये हम जीत के रहेंगे। वफ़तहुम मिनल्लाह व नस्रुम मिनल्लाह व फ़तहुन करीब। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।